سوال یہ نیند میں کیا چیز اللہ دیتا ہے؟ ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر دیا، ایک ڈانسر، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات پر۔ اصل میں یہ لفظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں، ان کو بڑی آسانی، وفات وفات وفات، یہ تو آ گیا، توفیتو، توفیتا، متوفیکا، اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا، اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو وفات تو قرآن میں ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس میں سورہ زمر جو کہ مکی صورت ہے، اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے۔ فیمسک التی قطع علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کے وقت لیا اور روکے رکھا۔ اور ویرسل اخری الی اجل مسمی، اور جو دوسرے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ سوال یہ نیند میں کیا چیز اللہ لیتا ہے؟ کیا جان لیتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں، شعور نہیں چلا گیا۔ ایک ہے انسان کا شعور، وہی تو سب سے اعلیٰ شے ہے، سب سے اونچی چیز تو وہی ہے۔ یہ شعور ختم ہو گیا تو انسان کہاں رہا؟ اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ۔ تو خواب واب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کانشیس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے۔ جو کانشیسنس ہے، شعور جو ہے، اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سلب کر لیتا ہے۔ تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا۔ ابھی تو جان یہی ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے۔ البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی، 2 چیزیں لے لی۔ حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا، مجسم عیسیٰ کو لے لیا، شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی اور بدن بھی لے لیا۔ تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے۔ ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا جسم تو یہی رہتا ہے، وہ تو گیا قبر میں، پورا قبض نہیں کیا اس نے، پوری شے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جسم تو یہی ہے۔ لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی، اور جان ہی اصل چیز ہے۔ جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی، گل جائے گی۔ اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ کیڑے ویڑے کھائیں گے، ختم کریں گے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے۔ انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر، یہ 2 آیات نص سے قطعی ہیں کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا۔ اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی موجود ہیں۔ حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہم عصر بھی تھے، لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحییٰ۔ لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے؟ نبیم من الصالحین، لفظ رسول نہیں آیا ان کے لیے۔ اور وہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ سارے ان کی مدح رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے۔ نبی قتل ہو گئے، ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر دیا۔ ایک ڈانسر، اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا، جو ہیروڈ اینٹیپاس، یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی تھی، شاید اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو، وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدت مدت پوری ہو، پھر نکاح ہو، اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا۔
اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا، آپ کو دل آ گیا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے، اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو. تو اس نے کہا اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کہ یہ تم کیا حرام کام کر رہے ہو، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو. اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو. اور وہ ناراض تھے، وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھی. تو انہوں نے کہا مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا. ہاں مانگوں گا، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. ایک دفعہ تو وہ کانپ گیا، اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو میں نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے. لیکن پھر اس نے پھر تانا دیا تم کیسے بادشاہ ہو، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا. اور وہ جیل میں تھے پہلے سے ہی، وہاں گیا اور جو ہے ان کا سر قلم کیا، لا کے پیش کر دیا. تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے. اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا. لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی وہاں رکھ دیا گیا. لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے. اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے، عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا دیے گئے. اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے بھی تھے، کہا میں زندہ ہوں. یہ ہے ان کا عقیدہ. اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے. یہ بھی عقیدہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے. البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جس سے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کرے گا. اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائے. جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے، اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے. بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے. سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا. قرآن کی نفی اس پہلے کیوں وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی. لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا. اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی. پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے. اور یہاں آ کر وہ تبھی موت مر گیا. بات اللہ اللہ ختم ہوا. باپ ہم کیا کہیں؟ ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نور نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا گیا. کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. لہٰذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں. یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس. اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں. 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل. اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہے 4. لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس. اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک تھے. وہ انجیل نکل آئی ہے، اب وہ چھپ بھی گئی ہے. کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر، باوانی جو سیٹ ہے ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں. ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم نہیں. اس نے سارا قصہ بیان کیا. قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے. ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا، وہ تھا یہوداس اسکریوٹ.
یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے، برابس۔ ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، کرس کر دے، تو رومی ختم ہو جائے۔ لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت برآمد کر دے، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا، تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ بہرحال منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گئے، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا، نہ کوئی لعنت کا۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متی کی انجیل ہے اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں۔ ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے کہ مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ہے ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے، ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر، کھانا کھایا، آخری کھانا تھا، اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے، جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو، وہ حواریین سو گئے۔ اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں، عیسیٰ تک پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ 30 ان کے آدمی آئے، اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی کو۔ یعنی رومنس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب۔ ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی، شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا، وہ باقی ہماری جان گئے اے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے، تو پکڑ لیا۔ تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق جیوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے، لعنتی موت اس پر آئی۔ کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا۔ اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا، ایسے کسی کو پکڑ کر، تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا، تو یہ تو واقعی مجرم تھا۔ وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے، دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے، ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں۔